ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لها. سب سے پہلی بات، سب سے پہلا ڈائلاگ جب انسان یہ بولتا ہے اس عقیدے کو سمجھ کے کہ اس کے معنی اور مفہوم کا مطلب کیا ہے، اللہ کی قسم اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے پہلے اللہ رب العزت نے اس ڈائلاگ کو بولنے والے کے لیے کیا کہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو ان مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو، ان مشکلات کا شکار لوگوں کو جو جب مصیبت آ جائے صرف یہ ڈائلاگ بول لیتے ہیں، اس کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، اس نے یہ بات مان لی کہ مل کے حقیقی بھی اللہ اور میں بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس گئے، قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، لمبے واقعات ہے، چونکہ موضوع طویل ہے اس لیے مختصر سا صرف اشارہ کرتا چلوں گا، رو رہی ہے۔ نبی کریم نے کہا صبر کر، کہا آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی جو میرے پر آئی ہے، بعد میں پیش ہوئی، کہا آقا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ نبی کریم نے کہا صبر تو صدمے کے پہلے مقام کے اوپر ہوتا ہے، صبر اس چیز کا نام نہیں کہ 1 سال بیت جائے، 2 سال بیت جائیں، 3 سال بیت جائیں، تو آنسو بھی بہاتا رہا، تو غم بھی کرتا رہا، تو نے اپنی زندگی کی روٹین بھی ڈسٹرب کر دی کہ والد چلے گئے، والدہ چلی گئیں، اب عبادات بھی متاثر ہو رہی ہیں، اب تو کہہ رہا ہے اب میں صبر کرتا ہوں۔ نہیں، صبر صدمے کے پہلے مقام کے اوپر ہے، جس وقت غم آئے اسی وقت صبر کرنا ہے، اور اس وقت کے صبر کے لیے بشارت ہے، اس وقت کے صبر کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا لیجئے، کوئی بھی چیز چھن جائے، کوئی بھی رشتہ ناتا ٹوٹ جائے، کوئی بھی گھریلو پریشانی کا بندہ شکار ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ تقدیر کے حوالے سے 2-3 جمعے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، لیکن آج جو موضوع ہے اس کو سمجھ کے لیے تقدیر کا ایک دوسرا اینگل سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل، انسان کی تخلیق کی بات نہیں کر رہا، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اوپر قلم کو جب چلنے کا حکم دیا تھا، اس نے تیری اور میری تقدیر نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھ کے رکھ دیا تھا اللہ کے علم سے، ایک ایک لمحہ لکھ کے رکھ دیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل۔ یہ قضا ہے، یہ قدر ہے، یہ تقدیر ہے، جب لکھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا اللہ بندے کے اوپر ظلم کرنے والا ہے؟ حقیقی بات بتلائیے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یحکم ما یرید، ان ربک فعال لما یرید۔ یہ بات درست ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو مرضی لکھ دے، اللہ کی مرضی ہے جو چاہے لکھ دے، لیکن اللہ کی قسم اس کا لکھا ہوا ظلم کے ساتھ نہیں ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہے۔ تقدیر کے اوپر اس طرح بھی ایمان لانا چاہیے، اگر اللہ تو نے میری تقدیر کے اندر یہ مصیبت لکھ دی ہے، اللہ اگر تو لکھ کے راضی ہے تو میں جھیل کے راضی ہوں، اللہ اگر تو لکھ کے راضی ہے تو میں اس کے اندر پورا اتر کے راضی ہوں، اللہ اگر تو نے لکھ دیا زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل فلاں دن اتنے بجے اس بندے کی یہ عضو تلف ہو جانا ہے، یہ رشتہ دار نے چلے جانا ہے، یہ مال کا نقصان ہو جانا ہے، اللہ تو نہیں لکھا ہے نا، تو تو بندوں کے اوپر غافل نہیں ہے، تو تو بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پھر میری بندگی بھی دیکھ، میں تیرے اس لکھے پہ راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم مصیبتیں آ جانے کے بعد قضاء و قدر کا جو بندہ یہ عقیدہ اپنا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر نہ غم آتا ہے نہ خوف آتا ہے، اللہ رب العزت بھی پھر ایسے بندوں کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر احادیث ہیں، پے در پہ موضوع لمبا ہے،
کہ پھر اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے کو بھی مٹا ڈالتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے وہ جو رجسٹر تھا جس کے اندر فلاں فلاں دن پہ اس بندے کے اوپر یہ مزید مصیبت لکھی تھی اس کو کاٹ ڈالو. کس وجہ سے؟ اگر بندہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے اوپر اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جائے، وہ اعمال کرے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، معروف اعمال ہیں. دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، دعا بری تقدیر کو ٹال دیتی ہے، صدقہ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کی ساس کرنا، بے گناہوں کو چھڑوانا، یہ سب باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ایسی آتی ہیں جو تقدیر کی برائی لکھی ہوئی بھی کاٹ ڈالتی ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، حالانکہ یہ بات درست ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے، لیکن بعض مفسرین نے اللہ رب العزت سے محبت کا ایسا انداز بنایا، انہوں نے کہا تقدیر کو کیا برا کہنا ہے، تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، پھر جو بھی لکھی ہے بندہ مومن کو اس سے راضی رہنا چاہیے، تقدیر کو برا نہیں کہنا. اور اسی بات کی تائید میں ان جو محدثین کا گروہ ہے انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی اپنی بات کی تائید میں. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی مصیبت کا مشکل کا شکار ہو جاتا ہے نا، اس کو ہر چیز کہنے کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اس کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. کون سا؟ لو. کیا مطلب؟ انسان کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، مال تلف ہو گیا خدا نہ خواستہ، والد والدہ یا کوئی جان انسان کا عزیز انسان سے رخصت ہو گیا، اب اس کے منہ سے یہ ڈائلاگ مطلوب و مقصود نہیں ہے، غم میں نکل جائے توبہ کر لے الگ بات ہے. یہ کہنا اگر میں سیٹ بیلٹ باندھ لیتا تو میرا اتنا نقصان نہ ہوتا. نہیں کہنا، اب نقصان ہو چکا ہے، جو لکھا تھا تیری تقدیر کے اندر وہ تجھے پہنچ چکا ہے، اب تو نے لہو کا جملہ نہیں کہنا، اب تو نے اگر مگر نہیں کرنا. ہاں، مصیبت سے پہلے جیسے آپ کے سامنے رکھا اس کی تیاری کرو، اس سے بچنے کے اسباب پیدا کرو، اس کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے جد و جہد کرو. لیکن جب پہنچ گئی ہے نا، پھر نہیں کہنا اگر یہ ہو جاتا میرے والد بچ جاتے، اگر یہ ہو جاتا میرے بھائی کو موت نہ آتی. نہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر جو بات لکھ دی جائے، پھر اگر مگر کچھ نہیں ہوتا، پھر وہی ہوتا ہے جو تیرا رب چاہتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، بتائیے اگر آ گئی ہے، اب بندہ مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو ہی گیا ہے، اب اس کو دور کس نے کرنا ہے؟ اللہ ہی نے دور کرنا ہے. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بندہ مصیبت اور پریشانی کا شکار تو ہو جاتا ہے، اور جاتا کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. جانا چاہیے، دنیاوی اسباب کے اندر علاج کے باب میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مصیبت دی ہے، اگر وہی رب اس مصیبت کو دور نہیں کرے گا، پھر ڈاکٹر چاہے تیرے لاکھوں روپے لگا دے، اللہ کی قسم چاہے بیماری معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو، اگر رب نہ چاہے وہ تیرے سے بیماری دور نہیں ہونی. تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی، یا کسی بھی کام کے لیے وکیل کے پاس عدالت میں جانے سے پہلے بھی، سب سے پہلے کس کے ساتھ رجوع ہونا چاہیے؟ جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے، جس کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ انا للہ ہے، ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے، ہر چیز کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو تجھے تیسرا سٹیپ تو یہ اٹھانا چاہیے، جب بھی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر اس مصیبت کے دور ہونے کا عقیدہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ پتھر کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا شجر کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا قبر کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا بگڑیاں بنانے والوں کے ساتھ؟ اپنی طرف سے کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی فلاں کا پیر ہے، کوئی بچے دینے والا، کوئی بارشیں برسانے والا، نعوذ باللہ. اگر عقیدہ ہی ایسا ہو جائے کہ اس مصیبت سے نجات ہی مخلوق نے دینی ہے،
تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ جب مصیبت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے پھر اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور بھی نہیں کر سکتا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا